اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری طرف سے ایمان رائزنگ آفیشیل کے جتنے سامعین ناظرین ہیں، آپ سب کو میری طرف سے تہ دل سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور لاکھوں دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آپ جس دکھ میں، پریشانی میں ہیں، مصیبت میں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام تکالیف کو دور کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامتی والی زندگی عطا فرمائے، خیر عطا فرمائے، شر کو دور فرمائے۔ تو جیسے کہ میں نے پچھلی ایک ویڈیو بنائی آپ سب کے لیے، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، دشمن سے حفاظت کے لیے تھی، دشمن سے بچاؤ کے لیے تھی کہ دشمن آپ کو کوئی بھی نقصان نہ پہنچائے، بلکہ اس کو الٹا خود سے نقصان پہنچے۔ کسی کا برا کبھی نہ سوچو۔ اگر ہماری سوچ میں کسی کے لیے برا ہے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ الٹ ہمارے اوپر ہی نقصان ڈالتا ہے، ہمارے ساتھ ہی پھر برا ہوگا۔ تو ایسی ہی ایک ویڈیو میں آپ سب کی خدمت میں حاضر کرنے والی ہوں، وہ بھی قرآن پاک کی ایک ایسی آیت ہے جو زیادہ بار نہیں بلکہ 7 بار پڑھنے سے پوری زندگی کی حفاظت ہو جائے گی۔ کس سے حفاظت ہو جائے گی؟ جادو سے، ٹونے سے، بندش سے، اسیب سے، جادو جنات سے۔ دشمن کی زبان ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گی اور وہ منہ کے بل گرے گا۔ اس قرآن پاک کی اس آیت میں اتنی طاقت ہے کہ اگر آپ اس کو پڑھنا شروع کریں گے تو پھر آپ اس عمل کا فائدہ خود ہی دیکھیں گے کہ اس کا آپ کو کتنا رزلٹ ملتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ایمان رائزنگ آفیشیل چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئکن کو پریس کیجئے، اس کو لائک اور شیئر کیجئے۔ لائک اور شیئر کیوں کرنا ہوتا ہے؟ یہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے، میرے لیے بھی اور آپ سب کے لیے بھی۔ دیکھیں قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہو جاؤ۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ کے کام میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، کہ جو نیکی کے کام ہیں اس میں سبقت لے جاؤ، اس میں آگے بڑھو، اس میں دوڑو، نیکیاں حاصل کرنے میں آگے بڑھو۔ گناہ کے کام میں پیچھے رہو اور نیکیاں کمانے میں آگے بڑھو۔ تو اس طرح ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونا، ایک دوسرے کا بھلا چاہنا، یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے اور یہ نیکی کے کام ہیں۔ گناہ سے کسی کو منع کرنا اور نیکی کے کام کے کرنے کا حکم دینا، یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ تو صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو لائک کیجئے گا، کیونکہ اگر ہمارے اس چھوٹے سے عمل کی وجہ سے، چھوٹے سے فعل کی وجہ سے اگر کسی کے گھر میں امن ہو جاتا ہے، کسی کی زندگی میں روشنی آ جاتی ہے، کسی کی زندگی میں سکون آ جاتا ہے، کسی بیمار کو تندرستی مل جاتی ہے، کسی کا بند کاروبار چلنے لگ جاتا ہے، کسی کے گھر میں پریشانیاں ہیں، وہ ہماری تھوڑی سی کاوش کی وجہ سے اس کی پریشانی دور ہو جاتی ہے، تو یہ سب سے بڑی خوشی ہے۔ کسی دوسرے کو خوشی دینا یہ ہماری خود کی خوشی ہے۔ کسی کو مسکراتا دیکھ کر جیلس نہیں ہونا بلکہ اسی کی خوشی میں خوش ہونا، یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ ہمارے دشمن کیسے بن جاتے ہیں، ہماری سوسائٹی میں ہماری مخالفت کیسے بن جاتی ہے۔ تو حضرت مولا علی کا فرمان ہے کہ جس کام کی کوئی مخالفت نہیں وہ نیکی کا کام نہیں۔ کیونکہ ایک صاحب آئے حضرت مولا علی کے پاس اور آ کے کیا بتاتے ہیں کہ آپ نے مجھے جس علاقے میں بھیجا ہے وہاں کے سب لوگ مجھ سے بہت خوش ہیں۔ آپ نے فرمایا تو منافق ہے۔ یہ علامت تو منافق کی ہے کہ جس بندے کے اندر جتنی منافقت زیادہ ہوگی اس سے اتنے ہی لوگ راضی ہوں گے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو لوگوں کی خواہش کے مطابق بدل لیتا ہے، ڈال لیتا ہے۔ جو بندہ جتنا دین پہ ہوگا وہ اتنے ہی اصول و ضوابط کا پابند ہوگا۔
تو آج اصول کو کون اصول سمجھتا ہے؟ آج لوگ اس کو اچھا سمجھتے ہیں جو ان کے حق میں بہتر ہوتا ہے، جو بھی غلط کام ہو یا پھر اچھا کام ہو، جو بندہ ان کی مرضی کے مطابق چلتا ہے وہ ان کی نظر میں اچھا ہوتا ہے۔ لیکن آج کے دور میں جو بندہ اصولوں کا پابند ہو اس کو غلط سمجھا جاتا ہے۔ قرآن حدیث پر عمل کرنے والا یا پھر قرآن و حدیث دوسروں تک پہنچانے والا، اس بندے کی بہت زیادہ مخالفت ہوتی ہے، کیونکہ جس نے بھی حق سچ کی بات کرنی ہے اس کی مخالفت زیادہ ہوتی ہے۔ آج جس طرح کا دور ہے اس دور کو دیکھا جائے تو سب سے بڑھ کر مخالفت اس بندے کی ہوتی ہے جو حق اور سچ کی بات کرنے والا ہوتا ہے۔ اس کے دشمن بھی زیادہ ہوتے ہیں، چاہے وہ مساجد ہے، چاہے وہ دفتر ہے، چاہے کاروبار کا کوئی لین دین ہے۔ جو اصولوں کا پابند انسان ہوگا اس کی مخالفت زیادہ ہوگی، جو انسان سچا ہوگا اس کی مخالفت زیادہ ہوگی۔ اور اسی طرح مخالفت بڑھتے بڑھتے دشمنی کی شکل اختیار کر جاتی ہے۔ اسی طرح دشمن بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس طرح ایک تو ظاہری دشمن ہوتے ہیں اور ایک دشمن وہ ہوتے ہیں اگر ہمارے گھر میں خوشیاں ہیں، ہمارے بچے اچھے ہیں، ہمارے بچے خوبصورت ہیں، ہمارے گھر میں کسی قسم کی کوئی دکھ نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کاروبار ہمارا چل رہا ہے، ہمارے گھر میں کوئی بیمار نہیں ہے، تو پھر اس طرح جو 90% اپنے لوگ ہوتے ہیں، اپنے رشتہ دار ہوتے ہیں، اپنے عزیز و اقارب ہوتے ہیں، وہ لوگ پھر حسد کا وار کرتے ہیں، وہ جیلس ہوتے ہیں، وہ آپ کو نظر بد لگاتے ہیں۔ اگر اس سے بھی کام نہ چلے تو پھر جادو ٹونے کرواتے ہیں، کئی ہزاروں روپے یہ جو عاملین ہوتے ہیں، بابے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو جا کے دیتے ہیں اور کسی کی تباہی کا مرکز بنتے ہیں، سبب بنتے ہیں۔ کسی کو تباہی کرنے کے لیے اتنے ہزاروں، اتنے لاکھوں روپے دیتے ہیں کہ ان کا کاروبار بند ہو جائے، وہ دکھ تکلیف میں آ جائیں، وہ بیمار ہو جائیں، وہ مر جائیں۔ اس طرح کے جادو ٹونے کرواتے ہیں۔ اتنی جاہلیت کا دور ہے۔ قرآن ہمارے پاس ہے، 6666 آیات ہیں قرآن کریم کی، اور ہر آیت میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، حکمت کے موتی ہیں۔ قرآن سے ہم فائدہ نہیں لیتے، لیکن باہر ہم جاتے ہیں، اور پھر جہاں تک میرا پریکٹیکل ہے، سننے میں آتا ہے، دیکھنے میں بھی ہے کہ عاملین کے پاس اتنا عمل بھی نہیں ہوگا، لیکن وہ پیسے لینے کے لیے بیٹھا ہوگا، اور اتنی تعداد میں مرد حضرات نہیں ہوں گے جتنی تعداد میں عورتیں ہیں۔ چھپ چھپا کے بابوں کے پاس جاتی ہیں، پیسے لگاتی ہیں، بہو ساس کے لیے، ساس بہو کے لیے، نند بھابی کے لیے، بھابی نند کے لیے۔ اس طرح کے اتنے مسائل ہیں، اور یہ سراسر گناہ کے کام ہیں، غلط کام ہیں۔ میں خود ایک عورت ہوں، اور بڑی معذرت کے ساتھ میری اسلامی بہنیں اس چیز کو برا نہ سمجھیے گا، بلکہ اس کو پازیٹیو لیجئے گا، کیونکہ ہر ایک انسان ایک جیسا نہیں ہوتا۔ یہ آپ نہ سمجھیے کہ اگر آپ میں یہ چیز نہیں تو میں آپ کو کہہ رہی ہوں، لیکن جن کے اندر یہ چیز ہے وہ اپنے گریبان میں جھانکیں اور اپنے آپ کو منع کریں، اپنے قدموں کو روکیں، اپنے آپ کو روکیں اس طرف جانے کے لیے، اپنے خاوند کی اجازت لیں۔ اجازت کے بغیر اگر ہم باہر جاتے ہیں تو بہت بڑا گناہ ہوتا ہے۔ تو میری اسلامی بہنیں اس چیز کی طرف غور کریں، اور جادو ٹونے کروا کے کسی کے گھر کو تباہ کرنا، کسی کے گھر کو پریشان کرنا، کسی کے بچوں کو بیمار کرنا، نظر بد لگانا، پڑھائی سے روکنا، یہ کتنا بہت گناہ کا کام ہے۔ اور ان سب سے ہم کیسے بچیں؟ پھر ہم کیا کریں؟ بیمار ہوتے ہیں تو ہم دوائی لینے ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی بیماری ہے تو ڈاکٹر دوائی دے دیتا ہے۔ اگر کوئی اس طرح کا مرض ہے تو ڈاکٹر کے پاس بھی کوئی بیماری، کوئی علاج نہیں ہے، اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اب اس کا علاج کیسے ہوگا؟ اس کا علاج ہوگا قرآن پاک سے، نورانی آیات سے۔ نورانی آیات پڑھیں گے، جمالی آیاتیں پڑھیں گے تو پھر انشاءاللہ ہمیں فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ اب یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے، سورہ یاسین ہے، کتنی پیاری صورت ہے۔ یاسین قرآن پاک کا دل ہے، اور دل کے اندر ایک ایسی آیت ہے، خوبصورت آیت ہے۔ اگر آپ کے کاروبار میں بندش ہے، کاروبار چل نہیں رہا،
آپ کا دشمن آپ کو وار پہ وار کر رہا ہے، وہ آپ کو روزانہ نقصان پہ نقصان پہنچا رہا ہے، چاہے تو ظاہری دشمن ہے۔ آقا کریم پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دشمن سے درگزر کرو، دشمن کو خاموشی سے مارو، آپ خاموش ہو جاؤ۔ دشمن جتنے بھی وار کرتا ہے آپ خاموشی سے جواب دو تو وہ اپنی موت خود ہی مر جائے گا۔ اگر وہ آپ کو گالی گلوچ کرتا ہے آپ خاموش رہو، وہ خود ہی اپنی موت خود مر جائے گا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث بہت زیادہ ہیں دشمن کے حوالے سے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی درگزر فرمایا ہے۔ آپ طائف گئے تبلیغ اسلام کے لیے، وہاں کے لوگوں نے آپ کو پتھر مارے، آپ کو لہو لہان کیا۔ جبریل امین آ گئے اور آ کے عرض کی کہ اے اللہ کے پیغمبر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو کیا میں مکے کے پہاڑ ان طائف والوں کے اوپر نہ گرا دوں اور ان کو ختم کر دوں، ان کو تباہ و برباد کر دوں۔ آپ کا رب یہ کہتا ہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت نہیں دی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا جبریل، یہ لوگ مجھے پہچانتے نہیں، یہ لوگ مجھے سمجھتے نہیں ہیں، ان لوگوں کو میری قدر نہیں ہے، یہ میری شان سے واقف نہیں ہیں۔ ہاں، یہ لوگ تو نہیں مجھے پہچانتے، تو میں امید کرتا ہوں ان کی اولاد میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو مجھے پہچانیں گے، میرا کلمہ پڑھیں گے، مجھے حق کا رسول سمجھیں گے اور میرے امتی بنیں گے، میرا کلمہ پڑھنے والے ہوں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی دشمن کا بھی برا نہیں چاہا تھا، بلکہ ان کے لیے بھی ہدایت کی دعا کیا کرتے تھے۔ تو ہم بھی انہی کے امتی ہیں۔ سب سے پہلے تو درگزر کرنا ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے کہ یا اللہ ہم اس کا برا نہیں چاہ رہے، جو ہمارا برا چاہ رہا ہے یا اللہ تو ہی اس کی خبر لے، تو ہی اس کو ہدایت کے راستے پہ چلا۔ ہم نے سب سے پہلے تو درگزر کی دعا کرنی ہے، درگزر کرنا ہے اور اس کو ہدایت کے راستے کی دعا کرنی ہے کہ یا اللہ اس کو ہدایت کا راستہ دکھا۔ اور دوسرے نمبر پہ ہم نے اپنی حفاظت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی پاک آیت پڑھ کر پاک کلام سے ہم نے اپنے رب سے مدد مانگنی ہے۔ اور سورہ یاسین کی ایسی آیت جس کے یقین کریں آپ فائدے سنیں گے تو آپ خوش ہو جائیں گے۔ اگر آپ نے کسی سے کام نکلوانا ہے، کسی افسر سے آپ کو کام ہے، پاسپورٹ بنوانے کے لیے گئے ہیں، پاسپورٹ دفتر میں آپ کو کوئی کام ہے، ویزا لگوانے گئے ہیں آپ کو وہاں کوئی کام ہے، تو یہ آیت کو آپ پڑھیں گے۔ آپ روڈ پر ہیں، آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے، آپ کو ٹریفک پولیس نے روک لیا ہے، آپ کے پاس ہیلمٹ نہیں ہے، آپ کو ٹریفک پولیس نے روک لیا ہے، روڈ پہ روک لیا ہے، تو آپ کیا کریں؟ آپ اس آیت کو پڑھیں۔ آپ کا کاروبار بند ہے، آپ اس آیت کو پڑھیں۔ آپ کو دشمن سے خطرہ ہے، آپ دشمن کا تصور کر کے آپ اس آیت کو پڑھیں۔ اگر آپ اسٹوڈنٹس ہیں اور آپ کمرہ امتحان میں پیپر دے رہے ہیں اور آپ پیپر کر کے اس کے اوپر 7 بار یہ پڑھ کے پھونک مار کے پیپر کو بند کر کے اپنے دے دیں نگران کو، دیکھیں کہ جو آپ کا پیپر چیک کرنے والا ہوگا اس کو آپ کی غلطی نظر نہیں آئے گی اور انشاءاللہ آپ کو اچھے مارکس دے دے گا۔ اسی طرح کوئی بھی آپ کا کاروبار ہے، کوئی بھی کام ہے، کوئی مشکل سے مشکل کام ہے، آپ نے دشمن سے کوئی کام لینا ہے تو پھر بھی آپ یہ آیت پڑھیں گے۔ آپ یہ آیت پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اور آیت کتنی ہے؟ سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 ہے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ آپ نے 7 بار اس آیت کو پڑھنا ہے، اول آخر درود پاک پڑھ لیں، 7 بار یہ پڑھیں اور پھر ایک بار پھر درود پاک پڑھ لیں اور تصور کریں اس بندے کا جس سے آپ کو کوئی کام ہے، جس سے آپ نے کام نکلوانا ہے، آپ اس کی طرف تصور کر کے پھونک مار دیں۔ فرض کریں آپ پاکستان میں ہیں اور آپ نے کام نکلوانا ہے، آپ کا بیٹا دوسرے ملک میں ہے اور آپ نے اس سے کوئی کام نکلوانا ہے، بیٹے کے کفیل سے کام نکلوانا ہے یا باہر کے ملک سے کسی بندے سے کام نکلوانا ہے، تو یہ جو عمل ہوتے ہیں ان کا کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ یہ آپ تصور ادھر بیٹھ کے بھی کریں گے تو چاہے ہزاروں لاکھوں میل انسان دور ہے اس پہ انشاءاللہ وہ ضرور اثر کرتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیتوں میں، قرآن پاک میں اتنی طاقت ہے
کہ کوئی فاصلوں کا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جتنی دور بھی ہیں یہ اثر کرے گا۔ فرض کریں میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے ہیں، بیٹی کے یا بیٹے کے رشتے کی کوئی بندش ہے، آپ کے گھر کوئی رشتہ دیکھنے آیا ہے، آپ اس کو پسند کر چکے ہیں لیکن وہ نہیں پسند کر رہا، آپ تصور کر کے یہ آیت پڑھیں، پھونک مار دیں، پھونک نہ بھی ماریں، تصور کر کے پڑھ لیں، انشاءاللہ مسئلے حل ہو جائیں گے۔ میاں بیوی کے درمیان لڑائی ہے، بیوی نافرمان ہے، میاں پڑھ لے، میاں نافرمان ہے، گھر کی طرف توجہ نہیں، بیوی بچوں کی طرف توجہ نہیں، والدین کی طرف توجہ نہیں، تو ماں بیٹے کے لیے پڑھ لے، بیوی شوہر کے لیے پڑھ لے، اس میں کوئی گناہ نہیں۔ یہ نوری عمل ہے، نہ کہ ناری عمل ہے۔ نورانیت میں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، قرآن پاک آپ کو نقصان نہیں دیتا، یہ فائدہ ہی دیتا ہے اگر کامل یقین کے ساتھ پڑھیں گے۔ اب دیکھیں، ایک تو ہو گیا 7 بار آپ نے پڑھنا ہے، کسی سے کام نکلوانا ہے، آپ روڈ پر ہیں، آپ جہاں بھی ہیں، گھر ہیں، باہر ہیں، ہاسپٹل میں ہیں، جہاں بھی ہیں، آپ نے اس کو 7 بار پڑھ کے، وضو ہے یا نہیں ہے، چلتے پھرتے آپ جس طرح بھی ایمرجنسی آپ کو پڑ گئی ہے، آپ اپنا کام نکلوانا چاہتے ہیں، آپ 7 بار پڑھ کے عمل کر لیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو دشمن سے زیادہ خطرہ ہے، آپ دشمن سے نجات چاہتے ہیں، دشمن سے حفاظت چاہتے ہیں، جادو ٹونے سے حفاظت چاہتے ہیں، اپنے گھر کو حاسدین کے حسد سے حفاظت چاہتے ہیں، آپ شیطانیت کے شر سے حفاظت چاہتے ہیں، شریر کے شر سے حفاظت چاہتے ہیں، آپ کو مکمل آپ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں بیماریوں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، تکالیف سے، تو پھر آپ کیا کریں؟ پھر آپ نماز فجر کے بعد اول آخر 3 بار درود ابراہیم پڑھ لیں، اور اس کے بعد آپ اس آیت کو 90 مرتبہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اس آیت کو پھر آپ 90 مرتبہ پڑھیں گے۔ 90 مرتبہ پڑھ کر آپ اگر چاہیں کہ گھر میں کوئی مریض ہے تو پھر کیا کریں، آپ آگے پانی کا گلاس رکھ لیں، پانی کے اوپر پھونک ماریں اور پانی سارے اپنے بچوں کو پلائیں، گھر والوں کو سبھی کو پلائیں۔ اگر اس طرح عمل کر لیتے ہیں، پانی دودھ میں ملا لیں، چائے میں ملا لیں، ہنڈی میں ملا لیں، آٹے میں ملا لیں کہ سارے گھر والے اس پانی کو پی لیں، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ جادو سے محفوظ، بندش سے محفوظ، حاسدین کے حسد سے محفوظ، جادو جنات سے محفوظ، تعویذوں سے محفوظ، کسی بھی کام سے، ہر کام سے آپ محفوظ ہو جائیں گے، خود محفوظ ہو جائیں گے۔ 90 مرتبہ نماز فجر کے بعد اور 90 مرتبہ ہی نماز مغرب کے بعد، صبح شام یہ عمل کر لیں، اپنی زندگی کا ایک معمول بنا لیں، اور اس وظیفے کو کرنے میں کتنی دیر لگے گی؟ صرف اور صرف 4 سے 5 منٹ، 4 سے 5 منٹ لگیں گے، لیکن آپ کی زندگی میں آپ کی حفاظت ہو جائے گی، جسمانی طور پر اور روحانی طور پر آپ کی حفاظت ہو جائے گی۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں ہمارے گھر کی بھی حفاظت ہو جائے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، بوتل میں جو پانی ہے وہ آپ بوتل میں ڈال لیجئے، اوپر شاور لگائیے اور اپنے گھر میں روزانہ چھینٹے مار لیں۔ 5 منٹ کا عمل اپنی حفاظت کے لیے، اپنی جسمانی حفاظت کے لیے، اپنی روحانی حفاظت کے لیے یہ ضرور کیجیے گا۔ یہ وظیفہ بھی ہے، یہ عمل بھی ہے، یہ عبادت بھی ہے، یہ ذکر بھی ہے، یہ علاج بھی ہے۔ بیمار کے لیے اس کو پانی کے اوپر دم کر کے دیجئے، اگر گھر میں کوئی شر ہے تو پھر چھینٹے ماریے، اگر زیادہ مسئلہ بیماری کا ہے تو اس سے نہا بھی لیجئے یا اس سے وضو کیجئے۔ اگر نہانا ہے تو پانی باتھ روم میں نہیں گرانا، بلکہ پانی جو ہے وہ کسی ٹب میں آپ رکھ کے نہا کے تو آپ گملے میں ڈال دیں، اپنے گارڈن میں ڈال دیں، یا کسی دیوار کے اوپر کچی جگہ پہ ڈال دیں جہاں پر پاؤں نہ پڑے، کیونکہ آیت اس پر پڑی بھی ہوگی قرآن پاک کی، اس وجہ سے اس پانی کا بھی آپ نے احترام کرنا ہے۔ اگر وضو کیا ہے تو وضو کے پانی کو بھی ضائع نہیں کرنا۔ اس طرح یہ آپ کا ذکر بھی ہو جائے گا، آپ کی ایک عبادت بھی ہو جائے گا، کیونکہ قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اس طرح آپ کو نیکیاں بھی ملیں گی اور آپ کا کام بھی ہو جائے گا۔ اپنی زندگی کی حفاظت کے لیے اپنی زندگی کا یہ معمول بنا لیجئے، اپنے آپ کو
अपने आप को सिर्फ 5 मिनट सुबह और 5 मिनट शाम को ज़रूर दीजिए। जब ये आप अमल करना शुरू हो जाएंगे तो देखना दुश्मन खुद ब खुद दूर हो जाएंगे, कारोबार की बंदिशें ख़त्म हो जाएंगी, कारोबार चलने लगेंगे, आपके दुख दर्द मुसीबतें सब दूर होना शुरू हो जाएंगे, बच्चे नाफरमान फर्माबरदार हो जाएंगे, लड़ाइयाँ झगड़े ख़त्म हो जाएंगे, तमाम मसाइल का हल जो है वो वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून है। इस तरह ज़िंदगी का मामूल जब बन जाएगा तो इंशाल्लाह देखना कितना फ़ायदा होगा। वीडियो लंबी ज़रूर हो जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि वीडियो इतनी लंबी ना हो, लेकिन मेरी इस्लामी बहन ने एक ने मैसेज किया था कि इस तरह वीडियो को लंबा आप करते हैं। तो देखें, कोई इंसान होता है वो तो जल्दी समझ आता है, वो शॉर्टकट मुख्तसर बात को भी समझ आता है, लेकिन कुछ बहन भाई हमारे ऐसे होते हैं जिनको ज़रा डिटेल के साथ बताना पड़ता है। डिटेल के साथ क्यों बताना पड़ता है? ये अमल होता है, ये कोई दवाई फक्की नहीं है कि जिस तरह दी पानी पकड़ा तो खा ली, ऐसे नहीं, गर्म पानी से खा ली, ठंडे से खा ली, दूध से, या इस तरह का ये अमल नहीं होता। ये कुरान पाक की आयतें होती हैं, इनको बताना, इनकी फ़वाइद बताना, इनका सारा कुछ आगे पीछे सारा कुछ बताना ज़रूरी होता है, ताकि जो भी बंदा करे इससे भरपूर फ़ायदा हासिल कर सके। अगर हम गलत मलत पढ़ने वाला कोई गलत तरीके से अमल कर लेता है तो फिर फ़ायदे की बजाय उसे नुकसान हो, तो फिर हमें भी वो बद्दुआएं दे। तो इंशाल्लाह हम नहीं चाहते कि हम एक दूसरे के लिए बद्दुआ का सबब बने, बल्कि हम तो ये चाहते हैं कि हम एक दूसरे के लिए दुआएं करें, दुआओं के सदक़े